بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ چینل اللؤلؤ المکنون میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی نماز کے بارے میں بیان کروں گا جس کو صلاۃ الاسرار کہتے ہیں۔ تمہید سے پہلے یا تمہید کے بعد اس تفصیل سے پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ یہ بیان جب لوگ سنیں گے تو طرح طرح کے اعتراضات بھی ہوں گے، کمنٹس بھی آئیں گے اور حجت بازی کریں گے لوگ، لیکن مجھے اس سے غرض نہیں۔ جو کوئی کہتا ہے کہتا رہے، میرا مقصد ہے اس بات کو واضح کرنا اور بیان کرنا۔ میں ایک لکھی لکھائی بات کو، ایک سنی سنائی بات کو ایک کتاب کے حوالے سے، مستند بزرگان دین کے حوالے سے اس کو بیان کر رہا ہوں اور پیش کر رہا ہوں۔ آگے ہر ایک کی اپنی مرضی، اس کا اپنا یقین، اس کا اپنا اعتقاد۔ اور یہ بات بیان میں کر دوں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کو ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے دنیا میں تو وہ نیک لوگوں پر تہمت، الزامات اور الزام تراشی کرتا رہتا ہے۔ بزرگان دین کی کہی ہوئی باتیں ہمارے لیے حرف آخر تو نہیں ہیں، لیکن ایک سند کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ مستند بات قرآن و حدیث کی ہے۔ امام ابو الحسن نور الدین علی بن جریری قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اور ارشاد فرماتے ہیں، من استغاث بی فی قربۃ کشفت عنہ، جو کسی مصیبت، تکلیف، پریشانی میں مجھ سے استغاثہ کرے، فریاد کرے، میرا نام لے کر، میرے حوالے سے، تو وہ اس کی مشکل کو میں دور کر دیتا ہوں، وہ اس کی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ من استغاث بی، میرے حوالے سے، میری ذات کے حوالے سے۔ اور دوسری روایت میں ہے، من توسل بی الی اللہ عز وجل فی حاجۃ قضیت لہ، اور جو میرا وسیلہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز کی طلب کرتا ہے تو قضیت لہ، اس کی وہ حاجت، اس کی وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب یہ میرا نام لے کر، میرا توسل لے کر 2 رکعتیں پڑھے گا، اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرے، وَيَذْكُرُنِي ثُمَّ يَخْطُو إِلَى جِهَةِ الْعِرَاقِ 11 خطوة وَيَذْكُرُ اسْمِي وَيَذْكُرُ حَاجَةً فَإِنَّهَا تَقْضِي۔ سلام پھیرنے کے بعد 11 قدم عراق کی طرف یعنی بغداد شریف کی طرف چلے اور میرا نام لے، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا نام لے اور اس حاجت کا ذکر کرے، تب بِإِذْنِ اللہ تعالی، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے اس کی وہ حاجت، اس کی وہ مشکل، اس کی وہ کرب حل ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتی ہے۔ اکابرین امام یافی، مولانا علی قاری، مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور اس طرح پائے کے بڑے بڑے علماء و محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب جب اتنے بڑے بڑے نام آئے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی محقق علی الاطلاق، تمام مکتبہ فکر کے نزدیک وہ محدث ہیں، مولا علی قاری جن کو کہتے ہیں، امام یافعی، یعنی سب نے
اپنے اپنے طریقے سے اپنی اپنی سنت سے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے فوراً بعد 2 نفل پڑھے۔ اگر نماز کے بعد تازہ وضو کر دیا جائے تو بہتر، نہیں تو اسی مغرب والے وضو کے ساتھ ہی یہ 2 رکعتیں پڑھے صلاۃ الاسرار کی نیت سے۔ اسرار سر کی جمع ہے، راز، یہ بڑے راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ اور اس نماز کو ہدیے کے طور پر، شکرانے کے طور پر، تحفے کے طور پر سیدنا و مولانا و ملجانا و موانا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ایصال ثواب کرے، ہدیۃً پیش کرے۔ اور اس نماز کے پڑھنے سے پہلے کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی ہدیہ کسی غریب فقیر کو بھی دے لے تو مطلب جلد اور جلد حل ہوگا، اس کا مقصد بہت جلد پورا ہوگا۔ اور نماز کے بعد جو قرآن اس کو یاد ہو، جو آیات اس کو یاد ہوں، جو درود پاک اسے یاد ہو وہ پڑھے اور وسیلے کی دعا کرے، غوث اعظم کو وسیلے کے طور پر پیش کرے، تو پھر دیکھیے کہ اس کا مطلب حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ 2 رکعت نماز قضائے حاجت کے طور پر پڑھے، فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھے، سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھے، اور پھر بعد سلام پھیرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام 11 بار پڑھے، یعنی 2 رکعتیں پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ 11 بار پڑھے دونوں رکعتوں میں، سلام پھیرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 بار درود پاک پڑھے، اور اس کے بعد 11 قدم عراق کی طرف بودا شریف کی طرف چلے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ، واسطہ، ذریعہ بنا کر کیا کرے؟ استغاثہ کرے، اللہ سے وہ حاجت مانگے، طلب کرے، تو پھر دیکھیے اس کی یہ حاجت پوری ہوتی یا نہیں، تجربہ ہے۔ اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 11 قدم چلنے کے بعد کھڑے ہو کر اسی جگہ قبلہ رخ سورہ فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 7 بار، اور اس کے بعد درود پاک اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و ابیہ الکریم و امتہ الکریم یا اکرم الاکرمین و بارک وسلم پڑھے، اور پھر اپنے دل کو مدینہ شریف کی طرف متوجہ کر کے کہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا غثنی و امددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات، یہ پڑھے، اور دل میں خضوع اور خشوع رکھے، اعتقاد رکھے۔ صرف یہ نہ ہو کہ جس طرح مولانا روم نے فرمایا بر زبان تسبیح، زبان پہ تسبیح ہو، وہ در دل خو اگر، اور دل میں کھوتے گدے گائے ہر ارے گہرے کا تصور ہو، ایسے نہیں۔ جب پختہ تصور کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس بات کو قبول کرے گا۔ اور ویسے بھی احادیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول عمل فعل اس بات پہ ہے کہ کسی مصیبت، کسی تکلیف، کسی حاجت میں جب انسان پریشان اور اضطراب اور اضطرار میں ہو جائے تو 2 رکعت نماز تازہ وضو کے ساتھ پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت کو، اپنی فریاد کو رکھے تو اللہ اس کے کرب کو، اس کی مصیبت کو، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور اپنے خاص لطف و انفار کی ان پہ بارش کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی مشکل پیش آتی تو اپنے رب کے حضور سربہ سجود ہو جاتے۔ جب بندہ رب کو اپنا سب کچھ سمجھ لے، میں اکثر کہا کرتا ہوں نا حدیث کے حوالے سے، من جعل ہموماً ہماً واحداً، جو اپنے تمام غموں کو، اپنے تمام دکھوں کو ہموماً ہماً واحداً، ایک ہی غم، ایک ہی دکھ، ایک ہی مشکل بنا لے، وہ ہے غم آخرت، تو پھر اس کی ساری فریادیں، اس کی ساری حاجتیں، اس کی ساری مشکلیں کیا ہے؟ دریا کے سامنے، سمندر کے سامنے خس و خاشاک کی طرح ہے کہ جس طرح آندھی اور طوفان
اپنے آگے سب کچھ سمیٹ کے لے جاتے ہیں، تو یعنی کسی کو نہیں دیکھتی، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، کیا ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے حضور سر بسجود ہوں تو اللہ نہیں دیکھتا کہ گنہگار ہے، بدکار ہے، عصیہ کار ہے، یا پرہیزگار ہے، یا نیکوکار ہے، صرف اپنے سر کو اس کے سامنے تسلیم خم کر دے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پہ اپنا خاص لطف و کرم عطا کرتا ہے۔ یہ وہ نمازیں ہیں، یہ وہ حکایات ہیں، یہ وہ روایات ہیں جو بزرگان دین کی تجربہ شدہ ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات اس میں بیان کیے ہیں اور تب لوگوں تک پہنچائے ہیں۔ آگے پڑھنے والے کی، سوچنے والے کی اپنی سوچ، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ کہ وہ اس پہ کتنے اعتراض کرتا ہے، کتنے کچھ کرتا ہے۔ کیا جب ہم خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں تو کیا بندے کو یقین ہوتا کہ اللہ یہ میری اس نماز کو قبول کرے گا؟ جب کسی کا ذریعہ، کسی کا وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں تو اللہ نے فرمانا وقت ولیل وسیلہ، ایمان والو اللہ کی طرف کسی وسیلے کو تلاش کر کے آؤ، کسی وسیلے کو تلاش کر کے آؤ۔ اور جو آج بڑے بڑے اعتراضات کرتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے ہاں اس کے اذن کے بغیر؟ اور سب سے بڑے شافع، شفاعت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر سجدے میں رکھ لیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، سل، اب سوال کریں تو آپ کو عطا کیا جائے گا، شف تو شفا، آپ شفاعت کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بڑے گناہگاروں کی کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی کی سفارش یا کسی کا کیا کرنا، شفاعت کرنا، یہ ناجائز ہے، غیر شرعی ہے؟ توسل، وسیلہ، حاجت، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا مکان کی چھت پر چلنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اسی طرح اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے کسی نبی، ولی، فقیر کی دعا کی ضرورت ہے اور اس کے وسیلے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔